السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، اس کے بارے میں اسلام میں کیا ترغیب دی گئی ہے، کیا حکم دیا گیا۔ ویسے تو ہم بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں اس چیز کو کہ رشتے جوڑنے چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، رشتے جوڑنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بہت بہت بار ارشاد فرمایا ہے، بلکہ ایک دو جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ منافقین کی نشانی ہے رشتے توڑنا، کافروں کی نشانی ہے رشتے توڑنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا یہ جو ہے مجرمین کی نشانی ہے رشتے جو توڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے آج صحیح مسلم شریف کی 6518 جو ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ جب وہ اس سے فارغ ہو گیا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا، رحم مطلب کہ رحمت نے، جو رحم ایک سمپتھی جس کو کہتے ہیں، رحم نے کھڑے ہو کر کہا یہ میرا کھڑا ہونا، اس کا کھڑا ہونا ہے جو قطع رحمی ہے، پناہ کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اس مقصد کے لیے تمہارا کھڑا ہونا مجھے قبول ہے۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس سے تعلق رکھوں جو تمہارا تعلق جوڑ کے رکھے، اور اس سے تعلق توڑ دو جو تمہارا تعلق توڑ دے۔ رحم نے کہا کیوں نہیں، میں راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں یہ عطا کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن مجید کا یہ مقام پڑھ لو، تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور خون کے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو لوگ رشتے توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، لعنت اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہیں ہدایت کی آواز سننے سے بہرا کر دی ہے، ہدایت بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ جو لوگ رشتے توڑتے ہیں نا، ان کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے میری لعنت ہے ان پہ۔ نمبر دو، دوسری چیز کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان کی عقل پہ میں نے پردے ڈال دیے ہیں، یہ بہرے کر دیے گئے ہیں، ان کی جو سننے کی سماعت ہے وہ بہری کر دی گئی ہے، یہ سن بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی آنکھوں کو اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے اندھا کر دیا گیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و خوض نہیں کرتے، یا پھر ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت اتھینٹک میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، قرآن مجید کی آیت بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو رشتے توڑتا ہے ان پہ میری لعنت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کے جو ہے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اور ان کی جو سنتے ہیں کان ان کے بہرے کر دیے، آنکھوں سے دیکھنے والی جو نشانی ہے وہ ان کے لیے میں نے اندھا کر دی ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان آنکھوں سے اندھا ہو گیا، آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو وہ ریئلائزیشن نہیں آ رہی کہ جو وہ کر چکا ہو، جو وہ رشتے توڑنے کی اس کی لعنت کی خباثت اس قدر پڑ چکی ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اب نہیں وہ پا سکتا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ اس کو بہرا بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ سن بھی نہیں سکتا۔ لوگ اس کو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، لوگ اس کو آ کے سگی بھائی سے ناراض، لوگ آ کے سمجھاتے ہیں یار آپس میں، اور نہیں ہوتی گل نہ کری میں۔ ٹھیک، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو یہ تو میں نے بھائیوں کی بات کی ہے، ہمارے معاشرے میں اس چیز پہ بہت زیادہ نرمی رکھی گئی ہوئی ہے کہ اہم ہی لوگ جو ہے نا اس چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، نرم سمجھتے ہیں، اہم ہی پکڑ کے کسی کو وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ اب رشتہ وہی نہیں ہے جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، رشتے وہ بھی ہیں جو ایک انسانی ناطے کے ساتھ آپ کے دوسرے کے رشتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے عزیز و قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کے ساتھ جس طرح کا آپ کا رشتہ ہے وہ آپ نے توڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے بڑی میں نے آپ کو اوتھینٹک حدیث بھی سنائی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے سے آگے بولا نہیں جا رہا اس ٹاپک پہ کہ اس قدر اس پہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ان لوگوں پہ جو رشتے توڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو پرسنلی ایک بات بتاؤں، میری خود لائف میں بڑے ایشوز کریٹ ہوئے ہیں، میں نے خود بڑے پنگے فساد کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ایون کہ ریسنٹلی بھی کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ میرے رشتے داروں نے کچھ اس طرح کا بہیو کیا کہ میرے ساتھ انہوں نے مطلب میرے پیٹ پیچھے کوئی ایسی بات کی، پیٹ پیچھے سے مراد کہ میں کھڑا سن رہا تھا، ان کو یہ تھا کہ میں سن نہیں رہا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اگنور کیا، صرف اس وجہ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ نے یہی نیکی سمجھ لی۔ ٹھیک ہے، تو نیکی جو ہے نا وہ آپ کی یہی ہے کہ آپ نے جو نا رشتے نہیں توڑنے،
آپ کا کوئی دوستی کا رشتہ ہے، کوئی رشتہ داروں کا رشتہ ہے، آپ کے تایا چچا بھائی بہن عزیز و قریب کوئی رشتہ داری وہ آپ نے توڑنی نہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا، ٹھیک ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے بائی گاڈ سے میں نے اپنی لائف میں جب بھی مار کھائی ہے اسی وجہ سے کھائی ہے کہ میں مطلب نہیں تھا قرآن مجید سے جب ایک بندہ دور ہے، قرآن نماز روزہ زکات ان چیزوں سے جب ایک بندہ دور ہے تو وہ وہی والی بات اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں نے لعنت ڈال دی تم پہ، تم اندھے ہو گئے، تم سن بھی نہیں سکتے۔ وہ میں اس ٹاپک پہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکا تھا کہ مجھے ریئلائز نہیں ہوتا تھا کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے رجوع کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد اب اس طرح کی احادیث بھی میرے سامنے آتی ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ آگے عمل کی بھی توفیق دے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو رشتے توڑنے نہیں، رشتے جوڑنے ہیں۔ ہاں اب آپ کا کوئی دل دکھا گیا اس پہ بھی صلہ رحمی کرنی ہے، یار اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، اللہ کی رضا سے اس کی معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی شٹ اپ کال دینی چاہیے، لیکن شٹ اپ کال کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سلام دعا بھی ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ کچھ میں نے آپ خود بتایا بڑے ایشوز کریٹ کیے میں نے، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جب اپنے ساتھ جڑنے کا ایک موقع دیا، مجھے پہچان عطا فرمائی کہ فیضان بیٹا آپ کو زندگی میں بیچنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرو، ٹھیک ہے؟ رشتہ داریاں توڑو، اپنی دوستیاں توڑو، یا کسی کو ایسے الفاظ بولو جو آپ کو نہیں بولنے چاہیے تھے۔ پھر میں نے سب سے رجوع کیا، معافی مانگی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر میرے سامنے اس طرح کی آیات آتی، ٹھیک ہے؟ میں سرچ تو نہیں کرتا، میرے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو الحمدللہ میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سکرولنگ کرتے ہوئے میرے سامنے آتی ہے، مجھے ٹاپک مل جاتا ہے کہ آج میں نے اس ٹاپک میں ویڈیو بنا لی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے کہ ہمارے پاس لفظات دینے والی، تو پیاری سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کے لیے کتنی پیاری ایک ہمارے پاس آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں جو رشتے توڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور باتوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پہ آخری بات کہ کبھی بھی جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اگر زیادتی کر دی تو معاف کر دیں، زیادتی کسی کے ساتھ کر دی تو اسے معافی مانگ لیں، اگر آپ سے کسی نے کر دی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے خود اپنی زندگی کے 8 سال انہی چیزوں میں ضائع کیے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ کر دیا، میرے ساتھ کسی نے یہ کر دیا، لیکن نہیں، پچھلے 1 سال سے 8-9 مہینے سے میں نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کی ہے کہ نہیں یار میرا زندگی میں کا مقصد یہ نہیں ہے، میں اللہ کے حضور واپس جانا ہے، رشتے میں نے جوڑنے ہیں، زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنی، لوگوں کے ساتھ دل نہیں دکھانے، پیار محبت اکرام سے پیش آنا۔ تو اس کا رزلٹ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں آپ کو، بلیو کریں، میں نے دنیا میں اس کا رزلٹ دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ جب میں نے اللہ پاک سے رجوع کیا، اپنے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میں رشتے نہیں توڑوں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک جو ہے نا میرے دل میں ایک سکون ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا شکر ہے میرے معاملہ ٹھیک ہو گئے، باقی معاملات بھی اللہ کا شکر ہے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے رشتوں کو جوڑنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اچھے طریقے سے باتوں جو باتیں ہیں اس کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔